نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز سامعین اور ناظرین، رمضان المبارک میں بہت ساری مائیں بہنیں اور بہت سارے مرد حضرات بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں، اور قرآن شریف پڑھنے کے بعد ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ہمارے مرحومین کو ہم بخش دیں گے. تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے مرحومین بھی اس کے مستحق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں قبرستان جا کر آپ نے کچھ سورے پڑھ کر ایصال ثواب فرمایا، اور امت کو بھی تلقین فرمائی کہ اپنے مرحومین کو کچھ پڑھ کر ثواب پہنچایا کریں. لیکن اب اس میں ہوتا یہ کہ گھر میں ہماری ماں بہنیں قرآن شریف جو پڑھ کے رکھتی ہے کہ میرے 5 ہو گئے، میرے 10 ہو گئے، اور اس کو مرحومین کو ایصال ثواب کے لیے ویسی ہی رکھتی ہے، اور پھر کسی خاص ٹائم میں پھر اس کو ثواب پہنچاتی ہے، بخشواتی ہے. تو یہ طریقہ غلط ہے. آپ جس نیت سے بھی قرآن پڑھے گی، اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو اللہ جانتا ہے. آپ نے پڑھا، فوراً دعا کر دی، الہ العالمین یہ جو میں نے قرآن پڑھا، یہ قرآن کا ثواب میرے والدین کو، اسی طرح جمیع مسلمانوں کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دے. یہ ثواب پہنچ گیا. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ فلاں چیز پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور یہ پڑھیں اور فلاں پڑھیں، اور اس کے بعد پھر ثواب پہنچائیں. ایسا نہیں ہے. صرف آپ دعا کر دیں، دعا کر دینے کے بعد انشاءاللہ آپ کا یہ ثواب پہنچ جائے گا. اور یاد رکھیں کہ قل هو اللہ شریف تو روزانہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے جمیع مرحومین کو، یعنی تمام مرحومین کو پہنچانا ہی چاہیے. ان کا حق ہے. وہ بیچارے آج قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ وہاں جا کر پچھتاتے ہوں گے کہ کاش دنیا میں رہ کر ہم کچھ کر لیتے تو آج ہمیں یہ نوبت نہ آتی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث. جب انسان مر جاتا ہے تو عمل کا دروازہ اس کا بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں. ایک عمل تو مرنے کے بعد صدقے جاریہ کی شکل میں باقی رہتا ہے کہ کسی جگہ پر مسجد بنوا دی تھی، کنواں کھدوا دیا تھا، کوئی ایک آدھا حافظ عالم اپنے طرف سے بنوا دیا تھا، تو اس کا سلسلہ جاری ہی رہے گا، جاری ہی رہے گا. یا اسی طرح اپنے بچے کو عالم دین بنایا، حافظ قرآن بنایا، اس کا سلسلہ جاری ہی رہے گا. یہ خود عالم بنا، حافظ بنا، اور لوگوں کو علم دین سکھاتا رہا، تو یہ اس کا سلسلہ ثواب کا جاری رہے گا. اس کے علاوہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں کر لے، کیونکہ مرنے کے بعد پتہ نہیں ہماری اور آل اولاد ہم کو ایصال ثواب کرتی کہ نہیں کرتی. ضروری نہیں ہے. ایسے بہت سارے ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ماں باپ کی پراپرٹی پر تو قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن ماں باپ کے لیے کوئی ایصال ثواب، کوئی ماں باپ کے لیے کوئی خیر خیرات وہ کرنے کی ان کو توفیق بھی نہیں ملتی. اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی میں جتنے بھی خیر خیرات اگر ہم کر لیتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.